الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ میرے گھر کی صفائی کرو، میرے گھر کو پاک کر دو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کے لیے آتے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ اور جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ اور جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی نسبت دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ۔ مثابتاً کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب کی جگہ بنایا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، جہاں لوگ بار بار آئیں۔ تو یہ دونوں معنی ہی صحیح ہیں کہ ثواب جہاں جانے کا ثواب ہوتا ہے وہاں بھی لوگ بار بار آتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنا دیا۔ ثواب کی جگہ کہ آدمی جو ایک نماز پڑھتا ہے، جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کا 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس لحاظ سے بیت اللہ ثواب کی جگہ ہے کہ وہاں ایک نماز ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ وہ امن اور امن کی جگہ بنایا کہ بیت اللہ میں اگر آپ کی جان کا دشمن بھی کو آ گیا ہے تو آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی معاف فرما دینا ہے۔ بیت اللہ میں
بدلہ جائز نہیں ہے۔ قتل و خون، قتل و غارت، کشت و خون، یہ چیزیں بیت اللہ میں جائز نہیں ہیں۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کو ایک فوقیت دی گئی اور اس حکم کی تاکید کی گئی کہ جو بھی بیت اللہ میں آئے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اس سے بدلہ نہیں لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ تو مجھے یاد آیا بابا جی نے اس معاملے میں ایک شعر کہا ہے کہ اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان نو جی کردا اللہ جو مسجد تیرے پیغمبر دی کرے ریس کی طاقت امبر دی جتھے مائیاں سبھی اصحاب سبھی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن پاک میں ان کی اس بات کا قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر حکم دے دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے۔ یہ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور جب دیواریں زیادہ اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد سے بڑھ گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ جو پتھر تھا یہ خود ہی ابھر کر اونچا ہو گیا، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی آسانی سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تو جب وہ فارغ ہو گئے تو اس کو ایک جگہ پہ نصب کر دیا۔ تو یہ وہی پتھر جو ہے یہی مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا مسلمانوں کو کہ آپ ادھر کھڑے ہو کر 2 نفل جو ہے وہ ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ ان طہر بیتیا، کہ میرے گھر کی صفائی کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو۔ یہ صفائی سے مراد صرف کوڑے کرکٹ کی صفائی نہیں ہے، اس صفائی سے مراد، اس پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ میرے گھر میں کسی علائش کو نہیں ہونا چاہیے، شرک سے متعلق کسی علائش کو نہیں ہونا چاہیے، بتوں کو نہیں ہونا چاہیے، اگر بت پڑے ہیں تو وہاں ان کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے منت، ان کے سامنے منت نہیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے یہ دراصل مکے کے جو کفار تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حکم تھا کہ میرے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر دو، اور تم کیسی اولاد ہو کہ ان کے حکم کے برخلاف جن چیزوں کو ادھر سے اٹھانا تھا انہیں کو تم نے ادھر رکھ دیا، بتوں کو ادھر رکھ بھی دیا، ان کو سجدے بھی کیے۔ اس لیے یہ دراصل مکے کے مشرکوں کو، کفار کو یہ ایک قسم کی تنبیہ کی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دیا جائے، دنیاوی علائشوں سے بھی اور عقیدے کی علائشوں سے بھی، شرک اور بدعت سے بھی، ہر قسم کی علائشوں سے میرے گھر کو پاک کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔